الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، تمہاری روح بھی پاک ہو جائے، تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے، تمہارا نفس بھی پاک ہو جائے۔ روزہ فرض کرنے کی اصل وجہ ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض فرمائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر روزہ فرض تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر روزہ فرض تھا۔ لیکن ہمارے اور ان کے روزوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں نے اپنی طرف سے اگر کوئی گرمی کے اندر روزے آ جاتے تو ان کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے، اگر روزے سردی میں آ جاتے تو وہ انہی دنوں کے اندر رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرما دیا کہ بھئی روزے گرمیوں میں ہوں یا سردیوں میں ہوں، کسی بھی موسم کے اندر آ جائیں تو روزہ آپ نے اسی مہینے میں رکھنا ہے جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ اس کے آگے پیچھے جو روزہ ہوگا وہ نفلی روزہ ہوگا۔ فرض کی فضیلت جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے اندر ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ فرض کی فضیلت نہیں ہوتی۔ تو حضرات محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کا ایک روزہ چھوٹ جائے تو وہ ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے تو وہ فرض روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ روزوں کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک روزوں کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اس پورے ماہ مبارک کے اندر حضرات محترم کافی موضوعات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے بندوں کے اوپر زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جو ایمان والا اور صاحب حیثیت اور صاحب نصیب ہو اس کے اوپر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر زکوٰۃ لازم فرما دی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں پھر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے ان لوگوں کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اللہ کی طرف سے عذاب علیم۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا اس دن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جب ان کا ہی سونا چاندی جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا اس سونے چاندی کے ذریعے جو ہے نا جو تپا ہوا جہنم کی آگ کے اندر ہوگا، اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ سونا، یہ ہے تمہارا وہ کنز، یہ ہے تمہارا وہ مال جو تم چھپا چھپا کے رکھتے تھے، اللہ کریم کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، لوگوں کے اوپر جو ہے اپنا مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہا جائے گا کہ اب چکھو اس مال کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ حضرات محترم، اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس مہینے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 70 روپیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا جو ثواب ہے، ہر چیز کا جو ہدیہ ہے، مقدار ہے، اس کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرو، کسی کے اوپر مال خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ پاک 70 گنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرات محترم، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ اور ایک ہوتا ہے فدیہ۔ فدیہ جو ہے یہ روزوں کے اندر جو کسی مسلمان بندے سے نقص واقعہ ہو جاتا ہے، کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس فدیے کے ذریعے اس کی وہ چیز پوری کر دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور چیز ہے، فطرانہ اور چیز ہے، فدیہ اور چیز ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس سونا اور چاندی موجود ہو، 7.5 تولے سونا موجود ہو اور اس کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے، اور چاندی جو ہے وہ تقریباً 52 تولے ہو اور اس کے اوپر بھی 1 سال گزر جائے، یا ان میں سے دونوں تھوڑے تھوڑے ہوں اور دونوں جو ہے چاندی کی نصاب کو پہنچ جاتی ہوں یا سونے کے نصاب کو، تو دونوں میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ بندے کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اور جو فدیہ اور فطرانہ ہوتا ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بندے کے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ چیز لازم قرار دی ہے، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرتا رہے، اور اس کے ذریعے جو ہے غریب مسلمان کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ جو ہے وہ دیتا مسلمان کو ہے، اللہ کے حکم سے دیتا ہے، لیکن خوش پروردگار عالم ہوتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس والے ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ بھی اچھی طرح اپنی عید گزار لیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا فدیہ، اپنا زکوٰۃ خیرات جو ہے، مسلمان ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مدرسے کے طالب علم ہیں، کوئی مسافر ہے، ان کو جو ہے وہ اپنا فدیہ وغیرہ ادا کر سکتا۔ صدقہ فطر کی بات کی جا رہی ہے، تو صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صاحب نصاب مسلمان کے اوپر جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کا نصاب بنا دیا گیا ہے، اور اس کو خرچ کس کے اوپر کرنا ہے، اس کے مصرف کون ہیں، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نا، کوئی بھی صدقہ ہے اس کی ابتدا اپنے غریب رشتہ دار عزیز سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو اپنے عزیز غریب رشتہ دار کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک اس بندے کی غربت کا اور دوسرا اس بندے کی رشتہ داری کے اوپر۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے، اپنے عزیزوں کی طرف دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، اگر وہ ہیں تو سب سے بہتر صدقہ وہی ہے جو ان کے اوپر خرچ کیا جائے کہ اس کے اوپر بندے کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر اپنے پڑوس کی طرف دیکھو، 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں
40 پیچھے 40 آگے، اگر ان میں اگر کوئی آپ کا کوئی غریب آپ کو نظر آتا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاوارث ہیں، کوئی مسکین ہیں، تو پھر آپ ان کے اوپر اپنے صدقے کی ابتدا کرو۔ ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اتنا دو کہ کوئی غریب نہ رہ جائے، تو لہٰذا غریب کو آپ بجائے کسی کو 10 روپے دیتے ہو، کسی کو 15، کسی کو 20، آپ ایک بندے کو ہی زیادہ سے زیادہ دے دو تاکہ اس کا گھر کا جو ہے وہ نظام چل سکے اور وہ اس کے ذریعے اپنی غربت سے نجات پا سکے۔ تو اسی طرح جب آپ اپنے قریبیوں کو دیکھ لیتے ہو تو پھر بھی اگر آپ کے پاس اللہ پاک نے زیادہ سے زیادہ دولت دی ہے تو اب آپ باہر نکلو، جاؤ مدرسے کے اندر دے سکتے ہو، وہاں پر طالب علم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو دو۔ پھر ان کے ہٹ کر جو ہے آپ مسافر کو دے سکتے ہو، مسافر سے ہٹ کر اس کے علاوہ بھی بھائی اگر کوئی مدرسے کے اندر مدرسے کی ہو رہی ہے تعمیر وغیرہ تو وہاں پر دے سکتے ہو۔ بھائی صدقہ فطر ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی ایسا ویسا صدقہ و خیرات ہے، یہ مسجد میں نہیں لگتا، مسجد کے علاوہ جہاں بھی آپ دو گے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔